السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کا ہمارا واقعہ ایک سود کھور کا ہے۔ اس کا کیا عبرتناک انجام ہوا اور اس پر اللہ کا کون سا عذاب آیا، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ دوستوں، بہت زمانے پہلے کی بات ہے۔ پنجاب کے پرانے گاؤں میں اشرف بابا کا گھرانہ آباد تھا۔ اشرف بابا اس خاندان کے بزرگ تھے اور دیکھا جائے تو پڑوس کے سبھی گھروں میں وہ سب سے زیادہ ضعیف بھی تھے۔ ہر کوئی ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ اشرف بابا کو ان کے پوتے پوتیوں کی دیکھا دیکھی دیگر بڑے اور بچے سبھی اشرف بابا کے نام سے پکارتے تھے۔ جہاں پر وہ لوگ رہا کرتے تھے ان کے آس پاس تقریباً 20 سے زیادہ مکان موجود تھے اور ان کے سامنے کھیت اور ان کھیتوں کے قریب ہی 3-4 گھنے درخت بھی موجود تھے، لہذا ان کا مشترکہ سایہ بہت گھنا اور وسیع تھا۔ بس انہی درختوں کے سائے تلے صبح دن چڑھتے ہی اشرف بابا شاہانہ پلنگ بچھا لیتے اور دن بھر اس پلنگ پر بیٹھ کر حقہ گڑگڑاتے۔ دوپہر کے وقت ان کی بہویں وہیں پر ان کے لیے کھانا لے آتی اور مغرب کی نماز کے بعد بابا اور ان کے پلنگ کو ان کے پوتے گھر لے کر چلے جاتے۔ اشرف بابا کے 4 بیٹے تھے۔ 2 کی شادی بیگم نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی، پھر اس نیک بخت کا انتقال ہو گیا اور باقی دونوں بیٹوں کی شادیاں ہیں۔ ان کی بڑی 2 بہوؤں نے دیکھ بھال کروائی تھی اور بابا کی کوئی بیٹی نہ تھی، لہذا ان کی بہویں ان کا سارا کام کرتی تھیں اور اشرف بابا سارا دن ان درختوں کے سائے میں بیٹھے رہتے تھے۔ آتے جاتے لوگ بابا کو سلام کرتے، ان کی خیر خیریت دریافت کرتے اور اپنا راستہ لیتے تھے۔ لیکن اشرف بابا کی اس قدر شہرت کی وجہ ان کی بزرگی ہرگز نہ تھی، بلکہ ان کا کاروبار جو تھا وہ سالوں سے چلتا آ رہا تھا۔ اشرف بابا گاؤں والوں کا چلتا پھرتا بینک تھے۔ کسی کو بھی ضرورت پیش آ جاتی، کوئی سنگین مرض لاحق ہو جاتا، کسی کے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہوتی یا پھر کسی کے یہاں بچے کی پیدائش یا پھر کوئی اور مسئلہ ہو جاتا، وہ ہر کام جس میں گاؤں والوں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تو وہ بلا جھجک اشرف بابا سے کچھ روپے قرض کے طور پر لے لیتے اور اشرف بابا انہیں ان کی مطلوبہ رقم دے دیتے۔ نیز ان سے اسی طرح لوگ خندہ پیشانی سے پیش آتے اور بھلا آتے بھی کیوں نہ، اشرف بابا ادھاری رقم پر من مرضی سود وصول کرتے تھے اور یہ کاروبار سالوں سے کرتے آ رہے تھے۔ ان کی پلنگ پر لگے تکیے کے نیچے انہوں نے ادھار کی رقم رکھی تھی اور سود کی تفصیلات سے بھرا ہوا ایک بے سود سا رجسٹر رکھا ہوا تھا، جسے وہ ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں ہونے دیتے تھے۔ اگر کبھی بارش برسنے لگتی تو اپنے پوتیوں کو اس قدر شور مچا کر بلاتے جیسے کوئی سیلاب آ گیا ہو۔ فقط اس قدر شور شرابے کا صرف اتنا ہی مقصد ہوتا کہ ان کا رجسٹر کہیں گیلا نہ ہو جائے۔ دادا اپنی اصلی رقم اور وہ سود سمیت لینے میں خوب ہوشیار تھے۔ انہیں 40 سے زیادہ سال گزر چکے تھے، آج تک کوئی بھی ان سے رقم لے کر بھاگ نہیں پایا تھا۔ اشرف بابا کے اسی لالچ اور ہوس میں زندگی کے دن گزر رہے تھے۔ ایک دن گاؤں کے اسکول کے ماسٹر صاحب کا بابا کے پاس سے گزر ہوا، انہیں روک کر سلام دعا کرنے لگے۔ بابا نے انہیں قریب پڑی کرسی پر بیٹھ جانے کے لیے کہا اور ساتھ ہی ساتھ حقے کی چلم کا رخ بھی ان کی طرف کر دیا۔ ماسٹر صاحب بولے، جناب، جمعے کی نماز ادا کر کے آ رہا تھا، سوچا آپ کے احوال دریافت کر لوں۔ آپ نے تو کبھی غلطی سے بھی مسجد کا رخ نہیں کیا۔ بابا صاحب یہ سن کر بولے، ماسٹر صاحب، مجھے کام سے فرصت نہیں ملتی، کبھی کسی کی رقم دینی ہوتی ہے تو کبھی کسی سے سود کا کھاتہ لکھانا ہوتا ہے، نماز کے لیے میرے پاس تو وقت ہی کہاں ہے۔ یہ سن کر تو جیسے ماسٹر صاحب کو آگ لگ گئی ہو۔ کہنے لگے، بابا، سود حرام ہے، اگر آپ بلا سود لوگوں کی مدد کرنا چاہیں، ادھار ہی صحیح اور مقررہ مدت پر اسے واپس لے لیں، اس طرح اللہ آپ کو ثواب عطا کرے گا اور ضرورت مندوں کی مدد بھی ہو جائے گی۔ لیکن بابا نے کہاں نیکی کی بات سننی تھی، ہو گئی شروع اپنی وکالت۔ بولے، میاں، کہاں پر حرام ہے؟ ہم کسی کو ضرورت پر اس کے مطلوبہ رقم مہیا کرتے ہیں۔ آج کل کون کسی کو کچھ دیتا ہے، لیکن میں کبھی کسی کو انکار نہیں کرتا۔ اب اس کے بدلے میں جو وصول کرتا ہوں وہ تو میری محنت کا ہے نہ کہ حرام کا۔ بابا کو آج تک کبھی کوئی خوف خدا یاد نہ دلا سکا۔ ماسٹر صاحب کچھ دیر اپنے کھولتے ہوئے خون کے ساتھ بابا کے سامنے بیٹھے رہے، پھر ان سے رخصت چاہی۔ اگلے روز ان کی بڑی بہو ان کے لیے کھانا لائی تو کہنے لگی، ابا جی،
آج گاؤں کے ماسٹر صاحب کی بیوی آئی تھی، آپ کے لیے کچھ پیغام دے کر گئی ہے۔ دادا نے جھٹ سے پوچھا، کیا کہتی ہے؟ بہو نے بتایا، وہ کہہ رہی تھی کہ سود لینا حرام ہے، اگر بابا ہمیں کچھ رقم بلا سود ادھار دے دیں، عید الفطر کے بعد میری 2 بیٹیوں کی شادی ہے، ہم ادھار کی رقم عید الاضحیٰ کے چاند میں انہیں لوٹا دیں گے۔ بابا کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا اور بڑبڑانے لگے، ہمارے پاس کوئی مفت کے پیسے نہیں ہیں، جسے چاہے اسے دے دے، اسی لیے کل ماسٹر صاحب بھی آئے تھے میرے پاس، ان سے کہو جو طریقہ ہے اسی کے مطابق ادھار ملے گا، ورنہ نہیں۔ یہی شعبان کے مہینے کا آخر تھا اور چند ہی دنوں میں رمضان شریف کا چاند طلوع ہونے والا تھا۔ بابا اشرف ایک بھی روزہ نہیں رکھتے تھے، البتہ افطار کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن ابھی 15 روزے ہی گزرے تھے، بابا کے گردوں میں تکلیف شروع ہو گئی، جس کے باعث وہ کافی تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ ساری رات تکلیف کے مارے گزر جاتی۔ چاروں بیٹے باپ کی طبیعت سے بے حد پریشان تھے، آخر وہ گھر کے بڑے بزرگ تھے، ان کی ذرا سی آواز پر سارا گھر قطار میں ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا تھا، لیکن بابا روز بروز کمزور ہوتے جا رہے تھے، کمر بالکل چارپائی سے لگ گئی۔ بابا کا پلنگ اب دن رات گھر میں رہنے لگا اور بابا بھی اسی پر دراز رہتے تھے، اب تو ان میں بیٹھنے کی بھی سکت باقی نہ رہی۔ ایک دن بابا صبح ہی کسی سنگین سوچ میں مون تھے، شام کو جیوں ہی چاروں بیٹے گھر لوٹے، انہیں اپنے پاس بلا لیا اور انہیں کچھ دیر سمجھاتے رہے، پھر ان کے بیٹے نے اپنے باپ کو پلنگ سمیت ان سے کچھ فاصلے پر منتقل کیا، جہاں پلنگ رکھا تھا ان کے چاروں پایوں کی جگہ مٹی کھودنے لگے، کچا فرش تھا اس لیے وہاں پر مٹی کھودتے رہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد کمرے میں 4 گڑھے کھود لیے گئے اور چاروں گڑھوں میں تقریباً 3 فٹ کی گہرائی سے 4 پوٹلیاں نکلی۔ جب بیٹوں نے انہیں کھولا تو ان میں سے سونے اور چاندی کے بے شمار سکے نکلے۔ بیٹوں کی آنکھیں لالچ سے چمکنے لگی، وہ جلدی سے سارا مال دوسرے کمرے میں حفاظت کے طور پر رکھائے۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا، بابا روزانہ گھر کے کسی کونے کی نشاندہی کرتا اور بیٹے اس جگہ کو کھود کر وہاں سے دبا ہوا خزانہ نکال لیتے۔ اسی طرح عید کا دن بھی آ گیا، یہ ان کی زندگی کی سب سے حسین عید تھی۔ چاروں بیٹوں کے پاس تو مال و دولت کی ریل پیل ہو گئی، لیکن عید کے 2-4 دن بعد ایک رات اچانک بابا کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی اور اب تو ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، ان کی جیسے آنکھوں میں ہی جان اٹک گئی ہو۔ بیٹوں سے کچھ کہنا چاہتے تھے مگر کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ بیٹے اپنے باپ کا اشارہ سمجھ رہے تھے، اس لیے وہ باپ کو چارپائی سمیت اٹھائے ہوئے پورے گھر میں گھما رہے تھے کہ باپ کب کس کونے کا اشارہ کریں کہ اس زمین کو کھود کر وہاں سے خزانہ نکالا جائے۔ جو ہی بیت الخلاء کے سامنے سے گزرے، دادا کو تو جیسے موت کے فرشتے نظر آنے لگے، ان کی آنکھیں باہر کی جانب ابلنا شروع ہو گئی۔ اچانک یہ سب کچھ چھوٹے بیٹے نے دیکھ لیا اور زور سے بولا، بابا کا اشارہ بیت الخلاء کی طرف ہے۔ سب نے چارپائی وہیں چھوڑ دی اور بیت الخلاء کی توڑ پھوڑ کرنے لگے اور پیچھے کی دیوار کی طرف سے اب تک کا سب سے بڑا خزانہ مل گیا۔ سارے کا سارا گھر خزانے کی تقسیم میں لگ گیا۔ ادھر اسی دوران بابا کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ اگلے روز اشرف بابا کی تدفین ہو گئی۔ 2 دن کے بعد گاؤں کے کسی شخص نے انکشاف کیا کہ بابا کی قبر میں بڑا سوراخ ہو گیا ہے اور اس سے کالے رنگ کا ایک بڑا سا سانپ منہ باہر نکالے بیٹھا ہے۔ یہ خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ان کے خاندان سمیت پورا گاؤں اس بات کی تصدیق اپنی آنکھوں سے کر کے آیا۔ واقعی وہاں پر بہت بڑا سانپ موجود تھا جو بابا کی قبر کے سوراخ میں سے اپنا پھن باہر نکالتا اور پھر اندر چلا جاتا۔ یہ سانپ اللہ کا عذاب تھا اشرف بابا کے لیے۔ انہیں ساری زندگی کی سود خوری کے سبب یہ ملا تھا۔ وہ اپنی دولت اپنے ساتھ قبر میں نہ لے جا سکے اور ان کی اولاد اسی دولت کو بٹورنے میں ان کے آخری وقت میں ان کے ساتھ نہ تھی۔ اشرف بابا کی موت کا عبرتناک یہ واقعہ مولوی صاحب جمعہ کی نماز میں لوگوں کو جمعہ کے خطبے میں سناتے اور انہیں سود خوری جیسی لعنت سے باز رہنے کی ہدایت دیا کرتے تھے۔ دوستوں، آج کی اس عبرتناک ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہر مسلمان یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ سود خوری حرام ہے، یعنی سود لینا بھی حرام، سود دینا بھی حرام، سود کے لین دین میں شریک ہونا، گواہی دینا،
लिखत पढ़त करना या किसी को सूद दिलाना, ये सब कुछ शरअन हराम है। लेकिन जो लोग दुनिया के मालो दौलत की लालच में इस हराम काम से अपने आप को बचा नहीं पाते, चंद पैसे कमाने के लिए वो अपनी आखिरत को अपने हाथों से तबाह बर्बाद करते हैं। अशरफ बाबा ने यही किया। आप बताएं, उनका माल क्या उनके साथ कब्र में गया? क्या उनका ये कमाया हुआ माल उन्हें कब्र के अजाब से या आखिरत के अजाब से बचा सकेगा? हरगिज नहीं। मालो दौलत के चक्कर में अशरफ बाबा ने खुद अपने हाथों से अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह बर्बाद कर लिया। अल्लाह हमें ऐसी इबरतनाक कहानियों से सबक हासिल करने की और हर हराम और नाजायज काम से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर आपने आज की हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया, अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। और आज की इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें ताकि इन वीडियोस को देखकर वो भी इबरत हासिल कर सकें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह सबको अपना हिफ्ज़ो अमान अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।